لوگوں میں علم کی روشنی آئے گی اس سے، اس کار خیر سے، تو اس میں کیا لوگوں کو اپنا حصہ اس پروگرام کے توسط سے اپنا حصہ لوگوں کو ڈالنا چاہیے اس میں؟ آج دیکھیے یہ ایک کار خیر ہے اور بنیادی کام ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں جتنے خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے، ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت اور ایمان آتا ہے علم سے، اور علم حاصل ہوتا ہے مدرسوں میں۔ تو دینی مدارس سے روشنی پھیلتی ہے اور دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے بھی قرآن کریم کی تعلیمات سے۔ دیکھیں، قرآن کریم کے نزول سے پہلے لوگ ان چیزوں کو خدا اور معبود سمجھتے تھے جن کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات کے بعد ان کو سمجھایا گیا، بتلایا گیا کہ یہ تو تیرے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ بنا سکتے ہیں۔ تو دینی تعلیم ملتا ہے مدارس سے، اور یہ مدارس دینی مراکز ہے۔ اور آپ نے جو اس کے متعلق آپ نے پوچھا کہ اس پر جو کھڑی نگرانی ہوتی ہے، اس کا کیا وجہ ہے، میں آپ کو ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک حبشی راستے پہ جا رہا تھا تو اس نے ایک شیشہ دیکھا، راستے میں پڑا ہوا ہے شیشہ تھا، اس نے شیشہ اٹھایا، اور وہ حبشی کالا تھا، بدصورت تھا۔ اس نے جب شیشے میں اپنا شکل دیکھا تو بدصورت شکل نظر آ رہا تھا، تو اس نے شیشہ پھینک دیا غصے سے کہ یہ اگر شیشہ ہوتا تو کوئی پھینک کے نہیں جاتا تھا، یہ شیشہ نہیں ہے، انسان اس میں بدصورت لگتا ہے اس لیے کوئی پھینک کے چلا گیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ نقص شیشے میں تھا یا اس کی جسم کا تھا؟ شیشے میں تو جو انسان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر خوبصورت ہے تو خوبصورت شیشے میں نظر آتا ہے، بدصورت ہے تو بدصورت نظر آتا ہے۔ اصل میں جو کھڑی نگرانی مدارس پہ ہو رہی ہے یہ ان کی ذہنوں کی خرابی ہے، ورنہ جب سے مدارس دینیہ بنے ہیں تو کسی دینی مدرسے نے کوئی ایسا شخص پیدا نہیں کیا جس کی وجہ سے دنیا میں فساد آیا ہے۔ اگر مدارس نے پیدا کیا ہے تو ایسے اشخاص پیدا کیے کہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا۔ تو میں تمام حضرات سے اس میڈیا کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے، میں جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اور میری بات سن رہا ہے، میں ان کو درخواست کر رہا ہوں کہ جہاں بھی دینی مدرسے ہیں، دینی مدارس، یہ دینی مراکز ہیں، ہر مدرسے کے ساتھ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور جو بھی کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی بھی جس شعبے میں، صرف مدارس نہیں، صرف مدارس نہیں، جو انسان بھی خیرخواہی کا کام کر رہا ہے، انسانیت کا خدمت کر رہا ہے، تو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو تسلی دینا چاہیے
اور ان کے ساتھ جو ہے نا تعاون کرنا چاہے تاکہ وہ ان کا جذبہ آگے بڑھے اور وہ کام آگے بڑھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین پر چلنے اور عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے نام کا تعارف کریں۔ میرا نام ہے دوست محمد جدون اور خطیب جامع مسجد بلال کچی پاڑا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ دوست محمد صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آپ نے ٹوٹل پورے معاملہ کو ایکسپلین کر دیا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ بارک اللہ، خوش اللہ۔ نہیں ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔
هذا صاروخ أنا ما بقول. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی استاذ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تمام مہمانان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. گرمی بھی بہت شدید ہے اور آپ حضرات یہاں تشریف لائیں. تو بغیر وقت ضیاع کی مختصر سا پروگرام ہے. اس حوالے سے اپنے استاد محترم حضرت مولانا دوست محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور مختصر اس پروگرام کے حوالے سے آپ حضرات سے بات کریں. حضرت مولانا دوست محمد صاحب دامت برکاتہ. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. میرے
نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور علماء کرام میں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ ایک دینی مدرسے کے افتتاحی پروگرام ہے کہ اجتماعی طور پر امت کی اصلاح کے لیے، امت کی خیرخواہی اور نیک راستے کی طرف آنے کے لیے اور اللہ کی دین کی روشنی پھیلانے کی نیت سے اس دینی مدرسے کی افتتاح کی جا رہی ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، بعض اوقات دیکھیں ایک دینی نظام ہے، ایک دنیاوی نظام ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کے بغیر بھی انسان نہیں چل سکتا، چاہے وہ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو یا دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو۔ یہ دنیا بھی دنیا میں چلنے کے لیے اور یہ دنیا کی ضروریات، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن عزیز دوست اور بزرگوں، ہم نے ابھی تک سمجھا نہیں اس بات کو کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مسجد میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ دین ہے، اور جو دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، تو یہ دنیا ہے۔ جو اسکول میں بیٹھا ہے، اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ دنیا ہے، اور جو مدرسے میں بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کریم سیکھ رہا ہے، یہ دین ہے، وہ دنیا ہے۔ تو یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تسبیح لے کر راستے پہ جا رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر سبحان اللہ کر رہا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں لیا ہوا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا دیندار راستے پہ جا رہا ہے، یہ تو بڑا دیندار آدمی ہے۔ یہ دنیا ہے، نیت ہے، نیت کی وجہ سے یہ دنیا بنا۔ یہ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر، یہ الحمدللہ پڑھنا، یہ ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنتا ہے نیت سے، کیونکہ ہم نے اس سے نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا بزرگ جا رہا ہے۔ اور کوئی بندہ ریڑھی میں سبزی رکھ کر گلیوں میں گھومتا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، سبزی والے سبزی والے، لیکن وہ اسی نیت سے یہ کاروبار کر رہا ہے کہ میں حلال کما کر، حلال روزی کما کر خود بھی حلال کھاؤں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں۔ تو یہ ہے دین، یہ ہے دین، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں حلال کما کر خود بھی حلال کھاؤں اور بچوں کو بھی حلال کھلاؤں۔ تو یہ ہے دین۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شروع اور ابتدا اسی حدیث سے کیا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، سارے اعمال کی
اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عزیز دوست اور بزرگوں، مسلمان بھی داڑھی رکھتا ہے اور بعض اوقات غیر مسلم بھی داڑھی رکھتا ہے۔ کام تو ایک ہے، چیز ایک ہے، اس کے چہرے پر بھی داڑھی، اس کے چہرے پر بھی داڑھی، اس کو ثواب نہیں ملتا، اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اور اسی اعمال پہ جزا ملنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ کافر اگر کوئی اپنے نیت سے اچھا کام کرے، رفائی کا کام کرے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، اس کو بھی اللہ پاک دنیا میں اس کا صلہ دے دیتا ہے، لیکن وہ ثواب سے محروم ہے، کیونکہ ثواب کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، اسی مدرسے کی افتتاح انشاءاللہ تعالی اسی نیت سے ہے، جیسے کہ ہم لوگ مکان بناتے ہیں، تعمیر کا کام کرتے ہیں، تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی اپنے طاقت کے مناسب بنیاد مضبوط رکھنا، اپنے طاقت کے مناسب تعمیراتی کام کی بنیاد مضبوط رکھنا۔ تو یہ مدرسے کی بنیاد ہے۔ جب محدود ضرورت تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ بنایا تھا، اور جب اس سے آگے ضرورت بڑھ گئی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے نام اصحاب صفہ کے نام پر ایک چبوترے کا نام اصحاب صفہ، جہاں صحابہ کرام تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے تھے، تو یہ مدارس دینیہ ان مدارس کا زنجیر کی کھڑیاں ہے۔ لیکن عزیز دوست اور بزرگوں، بنیادی بات یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں نیتوں کی اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اخلاصی نیت سے دین کا کام کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی یہ اس مدرسے کی بنیاد جو ہمارے بھائی رکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی نیک کام کر رہے ہیں، علماء، صلحاء، مجاہدین، مبلغین، جو بھی ایک اچھی نیت سے جو بھی کام کر رہا ہے، جس شعبے میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ عزیز دوست اور بزرگوں، دینی مدارس کی اور مراکز کی، مساجد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور تمام شرور اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنے کو قبول اور منظور فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، ہو گیا کمپلیٹ۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپڈیٹ دیں، کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مہمانوں کا